لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم خصوصاً میرے نوجوان دوستو رتیہ سیدہ کے اس تاریخی اور عظیم الشان سلسلے ذکر حسین میں یہ دوسری تقریر آپ کے بے اندازہ بلند ترین جذبات ایمانی کی نظر ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ مسلسل اس بارگاہ میں ذکر مولا کی عبادت سماعت فرما رہے ہیں اور بلا فصل عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے. توجہ ہے. میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے. ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں اور وہ ہر موسم کوئی بھی موسم ہو ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. کوئی بھی موسم ہو
ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے، اور ایک شجرہ خبیثہ ہے. اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے. اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں، شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں. بڑی توجہ. وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا. جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں. توجہ. اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے. سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے. جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو. ایک جملہ کہوں گا اگر غور کریں آپ. شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی بلدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں. یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ. جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں، میں اشارہ کر رہا ہوں توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہر انصاب اکٹھے کر کے، اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے، اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے تو وہ مسلمانوں کا ماموں بنتا ہے. کہنے والوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں جب تاریخ کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے 6 دعوے داروں میں سے کہ ایک کون ہے، اس شجرے کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. اور میں اس کا انجام آپ کاش کے مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے. جملہ ہی یہ ہے، یہ میں بار بار جو جملہ کل سے اب تک ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال کیا، اصلھا ثابت، اس کی اصل ثابت. شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے. اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی